السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ یہ ایک بھائی کا بڑا اہم سوال ہے کہ موجودہ دور میں کسی پیر کی بیعت کرنا، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دینا، یا کسی بھی عالم، کسی بھی بڑے شخص کی بیعت کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ قرآن و احادیث میں بیعت کا تذکرہ تو بیشتر مقامات پہ موجود ہے۔ سورہ ممتحنہ میں عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے، سورۃ الفتح میں 2 جگہ پہ بیعت کا ذکر ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ راضی ہو گئے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ اور دوسرے مقام پہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک، وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، وہاں بھی بیعت کا تذکرہ ہے۔ انفرادی بیعت بھی لوگوں نے کی، عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں ہوتی تھی، زبانی ہوتی یا کسی چیز پہ ہاتھ رکھا جاتا تھا۔ آپ نے بیعت عقبہ بھی کی، مدینہ والے جو لوگ تھے، اگرچہ وہ آپ کے ماتحت تو نہیں تھے، لیکن آپ نے ان سے یہ بیعت کی تھی کہ میں اگر ہجرت کر کے مدینہ میں آؤں گا تو تم نے میری حفاظت کرنی۔ یہ ساری نصوص، یہ سارے دلائل اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اسلام میں بیعت کا تصور ہے، لیکن کس کے لیے؟ امام کے لیے، صاحب اقتدار کے لیے، خلیفہ وقت کے لیے، جو اسلامی حدود کا نفاذ کرتا ہو، جو جنگ و جدال کے معاہدے کر سکتا ہو، جو لوگوں پہ صحیح شرعی سزائیں قائم کر سکتا ہو، اور اس طرح کے اس کے پاس اختیارات ہوں۔ امامت کبریٰ جس کو کہتے ہیں، اسلام میں اس بیعت کا تصور موجود ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں 1924 میں تو ویسے ہی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، تو اس کے بعد آج تک دوبارہ خلافت قائم نہیں ہو سکی۔ پھر لوگوں نے جب آزادیاں انگریزوں سے حاصل کی تو جمہوریت آ گئی، کہیں اپنا نظام آیا، کوئی کیسے کوئی کیسے۔ تو بہرحال امامت کبریٰ کا تصور اب موجود نہیں ہے، پھر سے ہوگا جب اللہ تعالیٰ دوبارہ نازل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، جب خروج ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جیسے اشارہ موجود ہے امام مہدی کا۔ اس وقت جو لوگ پائے جا رہے ہوں گے، اگر وہ اس وقت خلیفہ کی بیعت نہیں کریں گے تو جیسا صحیح مسلم میں ہے، وہ جاہلیت کی موت مریں۔ لوگ اس حدیث کو اپنے پیروں پہ لگا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان موجود ہے کہ اگر ایک شخص کی بیعت ہو چکی ہو اور لوگ دوسرے کی کر رہے ہوں تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ یعنی یہ ایک خلیفہ کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ صحیح مانی جائے جو آج کل پیر فقیر کر رہے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک پیر کی اگر بیعت کی جا رہی ہے تو ساتھ دوسرے کی ہو تو اس کے گردن مار دی جائے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ امامت صغریٰ کی بات نہیں ہے۔ لوگ ورگلاتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں کہ جی ہم سفر میں ہوں تو پھر بھی تو امیر بناتے ہیں۔ تو سفر میں امیر بنانے والا جو مسئلہ ہے وہ نماز میں امام بنانے کی سی حالت ہے، اس کو آپ بیعت پہ اور امامت کبریٰ پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کہتے ہیں جی بیعت ایک اصلاح کا ذریعہ ہے، تو اصلاح کا ذریعہ قرآن و سنت ہمارے پاس موجود ہے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور کی ان بیعتوں نے امت میں تفرقہ ڈالا ہے۔ کوئی اویسیہ فرقہ بنا ہے، کوئی چشتیہ، کوئی قادریہ، کوئی سہروردیہ، کوئی پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے اپنے اپنے رستے بنا لیے۔ اور ایک پیر کا مرید اگر دوسرے کی بیعت کرتا ہے تو پہلا اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے، اپنی بیعت سے نکال دیتا ہے۔ تو یہ تو تفرق ہے اور قرآن اس سے روکتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ، تمہارے پاس دلائل آ گئے، قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، تم پھر بھی ان چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ بلکہ عجیب عجیب شگوفے اور تماشے لوگوں کو بیان کیے جاتے ہیں کہ سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ کی روح جو تھی وہ اللہ کے نبی کی روح سے بیعت ہوئی تھی، تو ہم جو ہیں سلسلہ اویسیہ کی طرف ہیں، فلاں اس سلسلے کی طرف ہے، اور ایسے۔ اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہ اس کا شیطان پیر ہوتا ہے، تو واقعی شیطان پیر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں ہمارے سب سے بڑے امام ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، ہم ان کو پیر مانتے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نشانی ہی یہ بتلائی تھی حق والوں کی، ما انا علیہ و اصحابی الیوم، آج جس چیز پہ میرا اور میرے صحابہ کا عمل ہے
وہ کامیاب جماعت اور اللہ کے ہاں سرخرو ہونے والی جماعت، اس کی نشانی اور علامت ہی یہ ہوگی کہ وہ ہمارے نقش قدم پہ ہوں گے، وہ ہمارے کہنے پہ چلیں گے۔ تو جب ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، صحابہ کرام کا عمل موجود ہے، اور صحابہ نے بھی آپ کی وفات کے بعد ایسا نہیں کیا کہ کسی عام انسان کی بیعت کی ہو، خلیفہ وقت کی بیعت ہوتی رہی ہے۔ اور حدیث میں پہلے سنا چکا ہوں، ایک وقت میں دوسرا خلیفہ اٹھے تو اس کی گردن اڑانے کا حکم ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں، اور یہ خلاصہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ دور میں یہ چھوٹے موٹے لوگوں کی اور ملاؤں کی اور علماء کی یا جماعتوں کی، امیروں کی، اور اس طرح ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی جاتی ہے، اس کا اسلام میں سرے سے کوئی تصور نہیں ہے۔ امیر کی اطاعت کا ضرور حکم ہے، اور وہ اور چیز ہے، بیعت اور چیز ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کے اس پہ عمل پیرا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے کی، حدیث سمجھنے کی، اور سمجھ کے ان پہ عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔